میں جھکا نہیں میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ صدر عالی وقار، ہمت، جرأت و بہادری سے ملے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہی قومیں دنیا میں اپنا مضبوط دفاع کرتی ہے، پاکستانی قوم نے بھی 6 ستمبر 1965 کی شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی شب ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن سرحدوں کے محافظ جاگ رہے تھے اور رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پاکستانی افواج نے لاہور کے جم خانہ میں چائے پینے کے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ قوم بھی اپنی افواج کے ہمراہ شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت۔ جناب والا، میری ملت کے محافظ اٹھے، ہمت و جرأت کا لبادہ اڑا اور چمنڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ شہادت کے متلاشی میرے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو ڈھیر کر ڈالا۔ کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ جناب والا، میری امت کے جیالے میجر عزیز بھٹی جیسے 20 نوجوانوں نے ایسی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اور راشد مہناز نے طیاروں کا رخ موڑ کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جناب صدر، میری دھرتی کے محافظ، اسی زمین کے بیٹے دشمنوں کی راہ میں آہنی دیوار بن گئے، توپوں اور ٹینکوں کے رخ موڑ دیے، دشمن کے قدم وہی روک دیے، اور وہ شعلے جو ہمارے لیے بھڑکائے گئے تھے دشمن کو اس میں دھکیل کر راکھ کر دیا۔ میرے دشمن چلا تھا چند گھنٹوں میں میرے ملک کو فتح کرنے، لیکن شاید وہ یہ نہ جانتا تھا کہ سویا ہوا شیر بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ جناب صدر، یہ ایام فیصلہ کن ہوتے ہیں اگر قربانی کا حق ادا نہ کیا جائے، جان و مال کو وطن پر ترجیح دی جائے، ماں کی ممتا اپنے جگر گوشوں کو قربان کرنے سے گریزاں ہو، بوڑھا باپ اپنے خاندان کا سہارا کھونے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وطن اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، قومی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں اور قصہ پارینہ بن جاتی ہیں، اور آزادی کے بجائے غلامی کی زندگی قوموں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پاکستان زندہ باد۔